السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت امام جعفر صادق تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ آپ سے آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض پایا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظمت و شان کے مالک ہونے کے باوجود موت کو یاد کرتے تھے۔ آپ رات کو قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ قبر والو، کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے ہو؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسے ہونے والا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، کسی چیز کے نہ ہونے پر کیوں غم کرتے ہو؟ یہ غم کرنا اس چیز کو تیرے پاس واپس نہیں لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں تکبر کرتے ہو؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار مت کرو۔ بہت جھوٹ بالنے والے سے، کیونکہ تم اس کے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ شراب کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والوں کو دور کر دے گا۔ اور دوسرا بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ تیسرا کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ چوتھا بزدل آدمی، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ پانچواں فاسق، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں کھلاؤ۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھک رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت اپنی گائے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کی، آپ ہم سے اس طرح مذاق کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو پہلے سے ہی مصیبت میں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عورت سے فرمایا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا، وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک شخص نے مکہ پاک میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا، بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرکاً اسی کا کفن بناؤں گا۔ اس کا کہنا ہے، جب میں میدان عرفات شریف سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب میں صبح مزدلفہ سے منی شریف کی طرف آیا تو مسجد الخیف شریف میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آیا تھا، مجھ سے کہنے لگا، آپ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت برکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد تمہیں کفن کا کام دے؟ میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی چادر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اسے لے لو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص 10,000 دینار لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، میں حج کے لیے جا رہا ہوں،
آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپسی پر آپ اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں۔ پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے اور یہ لو میں نے اسے تحریر بھی کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لکھا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ تحریر ہے شواہد النبوت میں صفحہ 251 پر۔ ناظرین اکرام، جان لیتے ہیں رجب کے کنڈوں کے بارے میں۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کے لیے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ جائز ہے، مگر اسی جگہ پر کھانے کی پابندی لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عذیب ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ نہ پڑھی جائے۔ فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کریں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں اور اس کو گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ بے شک نیاز و فاتحہ کی اصل یعنی بنیاد ایصال ثواب ہے اور کنڈے کی نیاز ایصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی۔ تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ رجب کے کنڈے کس تاریخ کو کریں؟ پورے ماہ رجب میں بلکہ سارے سال میں جب چاہیں ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو رجب کے کنڈے کیے جائیں، کیونکہ یہ آپ کا یوم عرس ہے، جیسا کہ فتویٰ فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 265 پر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال 15 ہی کو ہوا ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں فیضان جعفر کے 9 حروف کی نسبت سے 9 فرامین امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار یعنی استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ اللہ پاک نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے نہ رک جائیں۔ اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے۔ دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو کہ یہ دل کو مصروف رکھتا ہے اور یعنی منافقت پیدا کرتا ہے۔ پرہیزگاری سے افضل کوئی زاد راہ یعنی سامان سفر نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ تو آپ جان ہی گئے ہوں گے ان باتوں کے بارے میں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو یہ جانکاریاں کیسی لگیں؟ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بدبخت نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف جنت البقیع میں اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی خوب برکتیں عنایت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کھانے کے ساتھ ساتھ نماز اور دیگر نیکیوں کا بھی اہتمام فرمائیے اور گناہوں سے بچ کر اپنی آخرت سنوارنے والے کام کیجیے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے، اور ویڈیو یدی آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کر کے ہی جائیے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔